دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ انبیاء کا شعر ہے. انبیاء دعا کرتے تھے. اللہ سے جو دعا نہیں کرتا نا، وہ ایک طریقے سے انڈائریکٹلی یہ ایٹیٹیوڈ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں غنی ہوں. اللہ ہے جو صرف غنی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے میری. صرف اللہ ہے جو غنی ہے. انسان فقیر اس کو چاہیے. تو دعا مانگنا سنت ہے، دعا مانگنا مسلمانیت ہے. دعا نہیں مانگنا نماز کے بعد یا نارمل زندگی میں، یہ تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ میں غنی ہوں. دوسری بات جو یہاں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہی ہم نے پکارنا ہے، اللہ کو ہی پکارنا ہے. اللہ سے ہم نے دعا مانگی. دعا نہیں کرنا تکبر. یہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. دوسرا اللہ سے دعا کرنا. کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیں ابلیس نے ڈائریکٹ سب سے مشکل چیز، ان نیچرل چیز مانگی، اللہ سے مانگی. کیا کہا؟ قال ربی، اے میرے رب. اس طرح اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، انذرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت کی صبح تک موت کو مجھ سے دور کر دے، لائف دے دے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت کی صبح تک. کیا یہ نارمل چیز ہے؟ کیا یہ نیچرل چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے ہر نفس کو کا مزہ چکھنا. اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں بنایا. شیطان جانتا تھا کہ اتنی مشکل، اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی کبھی اللہ کے پاس ہی اتنی قوت ہے کہ وہ یہ دے سکتا ہے. عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو، نہ ہی عام آدمی اس کی سفارش کر سکتا ہے. ورنہ وہ آدم علیہ السلام کے نام سے ہی مانگ لیتا اس ٹائم پہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو تکریم خود اس نے کہا کرمت علیہ، تو نے اللہ اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی، لیکن اس نے وسیلہ نہیں بنایا. ایک بات. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات کے اندر اس دعا کے شرک کو ایڈریس کیا. یہی قوموں کا شرک تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں آپ دیکھیں 5 بزرگوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح کے اندر. ود، سوا، یعوق، یعوز، نصر. یہی 5 بت جو تھے وہ مکے کے اندر بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بت تھے، لیکن یہ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں اور مختلف مقامات میں آپ دیکھیں، یہ ان کے نیک صالح بزرگ تھے جو نیکیاں کرتے تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو ابلیس ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تصویریں بنا دو. کچھ 100 سال بعد کہتے ہیں کہ بت بنا دو. پھر کچھ 100 سالوں کے بعد یہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جاؤ تاکہ ان کی یادیں نہ ہو. پھر اس نے آخری 600-700 سالوں کے بعد جا کے ان سے یہ کہا کہ تم ان کے تھرو مانگنا شروع کر دو کہ یہ اللہ کے مقرب تھے. This is the invention and the innovation of the shirk fi dua. This is how it got into the system. اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ الف سے لے کے یہ تک، ولی سے لے کے انبیاء تک، ہر کسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانے کا. قرآن میں دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، ایک تو تدعو دیکھیں دعا یدعو، دوسرا من دون اللہ. قرآن میں یہ بھی ذرا تحقیق کریں آپ لوگ، تحقیق کریں کہ یہ من دون اللہ کتنی دفعہ ہے، کتنی دفعہ لانا میرے سوا میرے سوا میرے سوا. اور ایک جگہ تدعو نہیں پکارو ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. 2 شرطیں لگائی اللہ نے، یہ حقیقی نفع اور حقیقی نقصان. جو حقیقی نفع اور نقصان کے اوپر اپنے لیے قادر نہیں ہے، اس سے کیسے پکارا جا سکتا ہے، اس کے تھرو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہاں شرط لگائی ہے اس کی، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اگر تو نے یہ کیا تو تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا اگر تو نے یہ والا کام کیا. کیونکہ یہ خاص عبادت ہے، دعا خاص عبادت ہے. دعا وہ عبادت ہے جو پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، پیدائش سے لے کے موت تک انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے وہ کسی کو پکارتا ہے، اپنے سے ہائر سسٹم کو پکارتا ہے، اپنے سے ہائر سسٹم کی طرف دیکھتا ہے. یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا پکارو مجھے. ادعونی دعا، یہاں پھر وہ آ گیا دال عین، وہ پھر سیگا آ گیا وہ استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے مضاف لے کر کے اس کو خاص کیا. یہ میری خاص عبادت کے ساتھ جو تکبر کرتا ہے سیدخلون جہنم داخری، میں اسے ضرور جہنم میں ڈال دوں گا ان قریب. اس کو یہ عبادت ہے، خاص عبادت ہے. نہ اس میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ اس میں شرک ہو سکتا ہے. اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے، جیسے کہ آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، میری زندگی، میری موت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. للہ رب العالمین کا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں آتا. اسی طریقے سے اس دعا کے شرک میں ایک اور آیت قرآن میں آپ دیکھیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ضمن کے اندر آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ مانگی تو یہ شرک بیان کرنا بہت ضروری تھا اس میں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ ازلو اسم تفضیل کا صیغہ عربی کے اندر، اس سے زیادہ مقابلے میں کوئی گمراہ ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے سوا پھر کسی کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہیں دے سکتا. پہلے نفع کی شرط،
حقیقی نفع کی شرط حقیقی نفع پہ قادر ہونا، نقصان کی شرط حقیقی نقصان پہ قادر ہونا، اور اب جواب دینے کی شرط جس کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ جواب دینے والا ہو، وہ جواب دیتا ہو۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتا وہ۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور یہ لوگ جن لوگوں نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، ان کو انٹرسیشن کی ہوئی ان کے تھرو، وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ تیسری جگہ اس شرک فی دعا کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے چھلکے کے اوپر بھی قادر نہیں، ملکیت نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے یہاں پھر ملک تام کی بات کی ہے، یہاں پہ ملکیت تام کی بات کی ہے کہ اس کی پوری شمولی ملکیت اور قدرت ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کھجور کے چھلکے کے اوپر بھی یہ قادر نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، تو تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے۔ سننے کی شرط لگائی ہے اللہ نے یہاں پہ، نفع کی شرط لگائی ہے، نقصان کی شرط لگائی ہے، جواب کی شرط لگائی ہے، اور اب سننے کی شرط لگائی ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جو تمہاری مان لیتے ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سننے والا بھی ہوتا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ یہاں بھی تدعو، دعا کی بات، کچھ پیدا تو کرے، کچھ تخلیق تو کرے، مکھی بنا دے تو چلو اس کو پکار لو، تو اس پکار پہ جس پہ کوئی عام انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ پانی کا گلاس مانگنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بچے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، حاجت روا کرنے کی بات ہو رہی ہے، مشکل کشا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے، پیسے کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ انسان قادر نہیں ہے، اس پہ اللہ ہی قادر ہے۔ تو آپ دیکھیں اس دعا کے شرک میں، آدم علیہ السلام کے ضمن میں جو میں بات کر رہا تھا، اس شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ آخری بات، ایک اور بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے جب پوچھا، یہ روایت لوگ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، جیسے دلائل نبوہ مستدرک حاکم کے اندر جو آپ کو یہ 2 روایتیں مل جائیں گی، روایت مل جائے گی کہ اللہ نے پوچھا آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیا؟ انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تیرے عرش مولا کے اوپر ان کا نام دیکھا، تو میں نے کہا جو تیرے نام کے اتنے قریب ہوگا میں اسی کا وسیلہ پکڑ کے مانگ لیتا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ امام ابن معین، امام نسائی اور امام حاکم اور امام بہقی جنہوں نے اس کو کلیکٹ کیا، انہوں نے اس پہ جو کمنٹ کیے وہ خود اگر دیکھ لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا، انہوں نے کہا ہے یہ قابل اعتماد روایت نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور عقیدے کے بات میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی بات کریں قرآن و سنت کی، وہ اوتھینٹک ہو، صحیح قرآن و حدیث سے میچ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے آزاد رکھے۔ اس نے قوموں کو برباد کیا، پھر وہ نہیں آئیں، پھر انہیں برباد کیا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک لیکچر آئے گا کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برباد کیا اور اس میں ہمارے لیے لیسنس کیا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ انبیاء کا شعر ہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے اللہ سے، جو دعا